ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بن آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کی بات سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ پھر مانگیں کیا؟ سوچنا، جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی۔
اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑا۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ چار ہستی ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، یا تبع تابعین، اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ چار ہستیاں محسوس ہوئیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبو کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا، اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے۔ اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت۔ کیا دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی، ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں۔ آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں۔ آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے۔ یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں۔ تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کریں، وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا، دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے۔ اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں، یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا
اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ کمال چیز ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے، ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے، اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل کریں۔ میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا، ماچس کی ڈبیا۔ ایک بندے کو کہا کہ 100 ماچسیں تو نے 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے، پر ماچس چلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے، بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی۔ ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا۔ 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے۔ ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں، یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کس کا محتاج نہیں؟ لفظ۔ ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ باوضو ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے، اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے، اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوتی، ملاکوتی، نورانی، روحانی نظام ہے جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز۔ تو یہ ماچس کا کام کریں گے۔ اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں گا، ایک تو عمل ماچس والا، 100 ماچس، یکسوئی کا دوسرا عمل۔ یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا، سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں، ابھی ہم اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو نا اسم ذات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں سانس روک کے، اسم ذات اللہ۔ اچھا، تصور کیا کرنا ہے؟ آپ تصور بھی سنیں۔ تصور یہ کرنا ہے اسم ذات میں سانس روک کر کہ میرا دل خالی ہے اور میں اللہ اللہ کہہ کے اس کو بھر رہا ہوں، اور تصور یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور بھر رہا ہے۔ بس یہ سانس روک کے آنکھیں بند کر کے کریں۔ جتنا خالی پیٹ ہوں گے اتنا سانس زیادہ دیر رکے گا، یہ تجربہ بھی یاد رکھیے گا۔ جتنا بھرا پیٹ ہوگا اس سانس تھوڑی دیر، جسے دم کشی کہتے ہیں، تھوڑی دیر ہوگی۔ سانس روک روک کے پھر یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے نشست چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یکسوئی حاصل کریں 100%، میں بعض اوقات سوچتا ہوں میرے اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے، اللہ نے یکسوئی اتحیات کی اور نماز کے لیے کھڑا کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے اتحیات کی شکل میں بٹھایا ہے، آلتی پالتی کی شکل میں نہیں بٹھایا، اور ایسے بازو لے کے بیٹھتے، ٹانگیں ایسے کر کے بازو لے کے بیٹھتے، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو نیند آ جا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اتحیات۔ نشست بھی یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، نشست، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا انداز۔ اب آپ اتحیات میں بیٹھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اتحیات میں بیٹھنے کی باقاعدہ مشق کروائی۔ آپ اتحیات میں بیٹھے، نیند نہیں آئی،
90% 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, अब महसूस करें आपकी यकसुई एक दम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर लें, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, सामने जो लगी है अत्तहियात की शक्ल में, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदू में बावली, बावली, बावली उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वह परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आयात फना दर फना, हर चीज पे फनाइयां फेर दी और कहते फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चिमटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें, या गीली रुई करके उसमें काली मरच पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए, और 5वां आंखें हैं। आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुर हो गए राज? अब 7वां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक यह है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे।
یہ محنت کریں, اس کی کوشش کریں. اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں, اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں. آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں, 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں. آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں, اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے, کان بند نہیں ہوتے, اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں کہ اس کے اندر کوئی خیال, کوئی گمان, کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے, اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں توجہ میں کریں, اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے. بس یہ سوچیں. یاد رکھیے گا, نقش تعویذ, نقش تعویذ, نقش تعویذ, یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا, اس وقت یہ اکسیر بے خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. یہ میرا موتی یاد رکھیے گا, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. یہ کمال چیز ہے, اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے, اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے.